حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی نام میں نے لیا ہے نا، اب اس کے متعلق جو میں بات کہنے لگا ہوں وہ بھی سن لیں، اور یہ آخری بات ہے۔ صحابہ سارے ہی جنتی ہیں، لیکن کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول نے دنیا میں متعین کر کے کہا یہ جنتی ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے نا، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہوئی، وہ جنتی ہے، وہ صحابی۔ اب ایک خاص جنتی ہیں، فرمایا یہ جنگ بدر والے جنتی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، یہ بیت رضوان والے سارے جنتی ہیں۔ اس طرح کی حدیثوں میں اب یہ حدیث بھی ہے کہ کون جنتی ہیں، اب اللہ کے رسول متعین کر کے کہہ رہے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن ام حرام بنت ملحان، نام یاد ہو گیا، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول اس کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ خالہ کی بیٹی ہے یا پھوپھی کی بیٹی ہے، پردہ ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ نیند آ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا رہا ہے، دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور چہرہ تر و تازہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر بہت خوش تھے۔ ام حرام کہتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ اتنا مسکرانا اور یہ چہرے کا کھلکھلانا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ تو ابھی سو کے اٹھے ہیں، آپ تو نیند کر کے اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا۔ اسحاق، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا میری امت کا ایک لشکر سمندری پانی پر، سمندر کے پانی پر سفر کر رہا ہے، اور وہ کشتیوں میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ جیسے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، تکیے لگا کے، کرسیاں سجا کے، سج دھج کے ساتھ، اور وہ جہاز جو ہے وہ باہری سمندر میں، پانی والے دریا میں، سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ کشتیاں ہی کشتیاں ہیں، بیڑے ہی بیڑے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ جو سفر کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، غلبہ دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کا پہلا بحری بیڑا ہے۔ جب میں نے یہ پہلا بحری لشکر اور بحری بیڑے دیکھے تو میں بڑا خوش ہوا۔ یہ میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے۔ اور پھر فرمایا میری امت کا یہ لشکر اول تا آخر، پہلا آدمی اور آخری آدمی، جتنے لوگ اس بحری جہاد والے سفر میں شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے، سب جنتی ہے۔ اب یہ متعین جنتی ہیں۔ ام حرام بنت ملحان کے دل کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی، کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں جس کے بارے میں ابھی تمہاری زبان نے یہ کہا ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، تو پھر میرے لیے دعا کر دیں، اگرچہ میں عورت ہوں، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے اس میں جنتی لشکر میں شامل کر دے۔ یہ ہیں صحابہ۔ سوچئے، دیکھیے تڑپ کیا ہے۔ ہم جیسا ہوتا
تو ہم اللہ کے رسول کو الجھا دیتے، خواب کی کیفیات پوچھنا شروع کر دیتے اور ادھر ادھر کے سوال کرتے۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نے بھی جنت میں جانا ہے، اس جنتی لشکر کے ساتھ مجھے جوڑ دیجئے، مجھے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرا بھی ان کے ساتھ سلسلہ جوڑ دے اور میں بھی اسی کے ساتھ سفر کروں۔ خواہش کیا پیدا ہوئی ہے، چاہت کیا پیدا ہوئی ہے۔ اگر پورا لشکر جنتی ہے تو مجھے بھی شامل کروا دیجئے اللہ سے دعا کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے اس خوشی والی کیفیت میں فرمایا، ام حرام بنت ملحان، اللہ نے تجھے اسی لشکر میں شامل کر دیا، تو اسی لشکر میں سے ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تو جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب یہ بات اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہی، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، اب امیر معاویہ کی خلافت ہے۔ ام حرام اتنا عرصہ زندہ رہی، وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو یہی خواب سناتی رہی، اور لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام رکھا شہید بحیرہ، شہید بحر، پانی میں شہید ہونے والی، سمندر میں شہید ہونے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو پانی میں شہید ہوگی، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پانی میں شہید ہوگی۔ اس کو ام حرام نہیں کہتے تھے، اس کو کہتے تھے شہید بحر، شہید بحر۔ اللہ اکبر۔ اب امیر معاویہ انہوں نے 1600 باہری بیڑے تیار کروائے دمشق شام میں، لشکر تیار کیا اور خود اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس باہری لشکر کی قیادت کرنے والے کو انگریزی زبان میں ایڈمرل کہتے ہیں، ایڈمرل۔ اس جنگی لشکر کے سربراہ، اس جہادی لشکر کے ایڈمرل کون ہیں؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کئی لعنتی لوگ ایسے ہیں، ان کو تم بڑے شوق سے سنتے ہو اور کہتے ہو جی وہ بڑا جی اس کے بڑے فالور ہیں جی، بڑا سچ کھرا سچ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے امیر معاویہ کو میں صحابی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں۔ لعنتی اللہ خوشی سے اس کو رضی اللہ کہتا ہے، اور تو بدبخت جلتے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہے تیری زندگی میں اللہ نے جلن ہی رکھ دی ہے، جلتا ہی مرے گا تو۔ اللہ اس کو جنتی کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہے، تو چڑھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ علی مرزا جیلمی، بدبخت، جاہل، عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا میری طرح سے، بخاری کی حدیث رکھ دو، اللہ کی قسم ایک لائن نہیں پڑھ سکتا، اور صحابہ پر بھونک رہا ہے۔